یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اگر کوئی آدمی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق اس سے قیامت دن پوچھے گا؟ یہی ہے نا ساتھیو؟ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے کہ سنت کی پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، ایک سوال ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس سامنے دسترخوان پر ہر قسم کا کھانا موجود ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، چاول بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اچار بھی ہے، سلاد بھی ہے، اور یہ ہے وہ ہے نا، سب کچھ موجود ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات وہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے کھانے کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ کسی ایک چیز صرف روٹی کھا لے پیٹ بھر جائے گا نہیں بھرے گا؟ جی پیٹ بھر جائے گا نا۔ اب اگر کوئی آدمی کے سامنے ہر چیز موجود ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، صرف روٹی کھا کر کے اٹھ جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دو چیزیں ہوں گی، یا تو کہیں گے تو مریض ہے، یہی تو کہیں گے نا، یا تو یہ بیمار، صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے، یہ پرہیز کر رہا ہے، اور یا تو کہیں گے اس کی عقل میں کوئی فطور ہے کہ اتنی ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور کوئی اس کو رکاوٹ بھی نہیں، اس کے بعد چھوڑ کر کے اٹھ جا رہا ہے۔ یہی اس شخص کی مثال ہے جو صرف فرائض پر عمل کرتا ہے اور سنتوں کو بلا وجہ چھوڑ دے رہا وقت ہونے کے باوجود۔ یا تو وہ بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کا ایمان بیمار ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، یا تو پھر وہ دین سمجھتا ہی نہیں ہے، یا تو وہ دین۔ ساتھیو دین صرف فرائض کا نام نہیں ہے، اسلام صرف فرائض کا نام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، جی کیا ہے؟ کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ علماء نے بہت سی چیزوں کو تقسیم کیا ہے فرائض میں اور سنتوں میں، کہ یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ ایسا ہے، یہ رکن ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ فرض پر عمل کرو اور سنتوں کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے پورے دین کے اوپر عمل کریں۔ اب اگر کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے تو اب یہ سوچا جائے گا کہ آپ سے آیا اس کے اعادے کا مطالبہ ہے کہ نہیں مطالبہ ہے، توبہ اور استغفار کا مطالبہ ہے کہ مطالبہ نہیں ہے آپ سے۔ آ رہی بات سمجھ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پورے پر عمل کیجئے، اگر کسی پر آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے، آیا ضروریات دین میں سے ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر ضروریات میں سے ہے، آپ سے چھوٹی ہے، آپ توبہ اور استغفار کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ضروریات دین میں سے نہیں، صرف سنتوں میں سے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ پر یہ ضروری اس کا عمل کرنا نہیں تھا۔ یہ تو ساتھیوں پہلی بات ہوئی ہے، یہ تو پہلی بات ہوئی ہے۔ اور اسی سے متعلق بتاؤں، شاید آپ لوگوں سے بتایا ہو کہ ایک بوڑھا آدمی کسی مسجد میں گیا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہیں قریب ہی میں، کہیں دور نہیں، سعودیہ ہی میں کہیں مسجد میں وہ امام تھا، ایک نوجوان قسم کا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ 4 رکعت نماز جو ہے 4 منٹ میں پڑھا دی، 5 منٹ میں 4 رکعت نماز اس نے 4 منٹ یا 5 منٹ میں پڑھا دی، بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 1 بار 2 بار، بہت کہا 3 بار، جلدی سے پڑھا دیا۔ تو ایک بوڑھے نے اس سے کہا کہ بیٹے تھوڑا سا نماز میں سکون اور اطمینان سے پڑھو، اور 3 بار کے بجائے 4 بار تسبیح کر لو، 5 بار کہہ لو۔ کہتا نہیں بس اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو وہاں ان دونوں کے پاس ایک آدمی اور تھا، تو دیکھا دونوں میں بات ہو رہی ہے، اور دیکھا کہ یہ اجنبی ہے، تو اسے کیا کہا، ارے آئیں ذرا سا بیٹھیں، ذرا چائے پی لو اور قہوہ پی لو۔ تو لے کر کے گیا، تو امام صاحب کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب بوڑھا جانے لگا تو ہے کہ نہیں، امام صاحب کو بھی ساتھ میں لے لیا، لے کر کے گیا، اور کھانے کا وقت تھا، جب کھانا ہونا رکھا، اب باتیں ہوتی نہیں ادھر ادھر کی، جب کھانا رکھا، ظاہر بات یہاں پہلے قہوہ چلتا ہے، قہوہ پیا اور کھانا رکھا، تو جب کھانا کھانے لگے 2 4 6 لقمہ امام صاحب کھائے کہ بوڑھے نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، کہا کہ بس، کہا کہ وہ کیوں، کہا کہ بس اتنے میں تمہارا کام چل جائے گا۔ ارے تو کہا اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو کہا اللہ کے بندے، اللہ کے تمہیں یہاں یاد آ رہی، وہاں نماز اللہ کی نعمت نہیں ہے؟
کہ 2 بار 3 بار 4 بار اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو جو ہمارے بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ ان بھائی کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایمان میں کیا ہے؟ ان کے کمزوری ہے. اصلاح کریں اپنی. کیوں ساتھیو؟ دل کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ انسان سنن اور نوافل کا اہتمام کرے. سنن نوافل کا اہتمام کرے. دیکھیے سنتوں کی اہمیت بہت ہے جسے آج میں اس مختصر مجلس میں نہیں رکھ سکتا. کبھی موقع ملا تو مستقل یہ مضمون رکھا جائے سنن اور نوافل کہ ان کی اہمیت کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. لیکن صرف سنن کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں. سنن کی اس حدیث کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ جی نماز کا ہوگا. سب سے پہلے نماز کا ہوگا. نماز کے فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہے کہ نہیں ہیں. ان فرائض کی کمیوں کو کس سے پورا کرو؟ جی نوافل سے پورا کرو. ذرا سوچیں آپ. اے میرے بھائی, آپ جو فرض نماز پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں, سنت نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا آپ ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کی نماز کامل ہے؟ آپ کو وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے, کسی کو اس کی نماز کا 1/10واں حصہ ملتا ہے, کسی کو 8واں ملتا ہے, کسی کو 7واں ملتا ہے, کسی کو 5واں, کسی کو 1/4 حصہ, کسی کو نماز کا 1 ہی حصہ ملتا ہے. آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے؟ نماز میں آپ کا دل ادھر ادھر کہیں نہیں گیا ہے؟ خشوع اور خضوع آپ کا مکمل ہے؟ آپ کی نماز مکمل ہے؟ آپ ضمانت دے سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہم نے کہا یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کا دل بیمار ہے, اس کے ایمان کے اندر کمی اور کمزوری ہے, اس کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا جو حساب ہوگا, کس چیز کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز میں فرائض میں کمی تو اسے کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے. اور یہی معاملہ ہر ایک میں ہے, زکوٰۃ کا بھی ہے, روزے کا بھی ہے, حج وغیرہ کا بھی. دوسری چیز, بخاری شریف کی اس حدیث کے اوپر غور کیے جسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, جسے حدیث ولی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے محبوب میرے نزدیک یہ ہے کہ بندہ فرائض پر عمل کر کے میرا قرب حاصل کرے. ہے نا, حدیث سنا ہے آپ لوگوں نے بار بار. آگے کیا بیان فرمایا؟ اور بندہ نوافل پڑھ کر کے, سنتیں پڑھ کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پیر بن جاتا ہوں. گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب, اللہ کی ولایت کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ پیدا ہو کر کے بنے گا؟ صرف فرائض پڑھ کر کے بنے گا؟ نہیں, نوافل کے اہتمام سے. اور تیسری بات, اس حدیث کے اوپر غور کر لیں آپ, جو صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں مجھے 3 صحابی کا نام یاد ہے. 3 صحابی کا نام یاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ. 3 صحابی کا نام ہے. صحیح مسلم اور سنن وغیرہ میں ان کی حدیثیں ہیں. یہ تینوں یہ بات کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث, میرے خلیل نے, میرے محبوب نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ ان 3 چیزوں کو نہ میں سفر میں چھوڑوں گا نہ میں حضر میں چھوڑوں گا. اور وہ تینوں چیزیں فرائض میں داخل نہیں ہیں ساتھیوں, وہ تینوں چیزیں فرائض میں داخل نہیں ہیں. تینوں چیزیں سنتیں ہی ہیں ساتھیوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر وصیت کر رہے ہیں ان 3 چیزوں کی. بتا 3 صحابی کے نام مجھے اس وقت یاد ہے ابھی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لیا کرو, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی نیند گہری ہوتی ہے, جن کا کام مشکل رہتا ہے, رات کے آخر میں ان سے اٹھا نہیں جاتا. ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ رات کے آخر میں پڑھا جائے, ہے نا. دوسری چیز کیا ہے؟ ہر مہینے 3 دن کا روزہ ضرور رکھا کرو. ساتھیو واجب ہے یہ, جی فرض ہے, یہ ہے تو سنت ہی نا. 3 دن کا روزہ ضرور رکھو. اور تیسری چیز کیا ہے؟
کس جی ہاں چاشت کی نماز کم سے کم چاہے 2 رکعت ہی ہو ضرور پڑھ لیا کرو. ذرا غور کریں, تربیت کا یہ طریقہ ہے. نوافل کا کثرت سے عادی بنا ہی کر کے لوگوں کی دلی اور ذہنی تربیت ہوگی اور لوگوں کا دل صاف ہوگا اور اللہ کی طرف مائل ہوگا. تو قطع نظر اس سے کہ سنتوں کی پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی, سنتوں کو چھوڑنے والا بڑا محروم انسان ہے. سنتوں پر عمل نہ کرنا اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے, اس کے اسلام کے نقص کی دلیل ہے. البتہ جہاں تک سنتوں کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا معاملہ ہے, دیکھیے سنتیں تمام کی تمام ایک درجے کی نہیں ہیں, سنتوں کے بھی درجات ہیں. مثال کے طور پر ہر نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی سنت ہے, ہر نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی سنت ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے جی؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے جی؟ ہر نماز سے پہلے کوئی بھی نماز ہے اس کے پہلے کوئی نہ کوئی سنت ضرور ہے جی. بات صحیح ہے نا جی؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بولا بھائی بھی کچھ, آپ لوگ شرما کیوں رہے ہیں جی؟ میں کہہ رہا ہوں تو صحیح ہے کہ معلوم ہے اس لیے صحیح ہے, میرے کہنے کی وجہ سے صحیح ہے یا کہ معلوم ہے اس لیے صحیح ہے؟ یہ دیکھیے, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, وہی میں میرے کہنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من صلاۃ مکتوبۃ, کوئی بھی فرض نماز ایسی نہیں ہے جس سے پہلے سنت نہ ہو. یہ میرا کہنا نہیں ہے, کس کا کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے, صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین, صلو قبل المغرب رکعتین لمن شاء. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو, مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو, مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ جو چاہے. جو صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک کی حدیث معلوم نہیں ہے کہ عہد نبوی میں لوگ مغرب سے پہلے اس قدر سنت پڑھتے تھے کہ اچانک کوئی آدمی داخل ہو جائے تو سمجھے کہ نماز ختم ہو گئی ہے, نماز ختم ہو گئی. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے مغرب پہلے سنتیں پڑھنے کا. اذان ہوتی تھی جلدی سے لوگ کھمبوں کا سہارا تاکہ ہمارے سامنے سے کوئی گزرے نہیں. اسی طریقے سے عصر کے پہلے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ رحم اللہ امران, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں عصر پہ کوئی سنت نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عشاء سے پہلے بھی اگر کوئی داخل ہو تو سنت غیر مؤکدہ کم سے کم 2 رکعت اسے پڑھنا تحیۃ المسجد کی نیت سے کوئی نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہی ہم نے کہا کہ ہر سنت کیا ہے, ایک مقام پر نہیں ہے. آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت جو سنت ہے اسے چھوڑ دیا ہے, اس کے برخلاف نفل کے نام پر بدعتیں ایجاد کر لی ہیں لوگوں نے. مثال کے طور پر مغرب کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 3 رکعت فرض, 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ. یہ کہاں سے ہے سنت غیر مؤکدہ؟ آپ نے پہلے پڑھنے کے لیے کہا تو نہیں پڑھا آپ نے, اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, ایک بدعت ایجاد کر لی. تو جہاں بھی سنت سے لوگ ہٹیں گے وہاں پر بدعت اپنا گھر بنا لے گی, بدعت اپنی جگہ کر لے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سنتیں ایک مقام کی نہیں ہیں. 12 رکعت دن میں یا 10 رکعت فرض نمازوں سے آگے پیچھے یہ سنتیں راتبہ ہیں. راتب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ استمرار کرنا, اس کو لازم پکڑنا. اسی لیے علماء اسے سنت راتبہ یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت راتبہ اور سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور باقی جو ہیں وہ سنتیں, مثال کے طور پر ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ بھی وارد ہے. آپ نے حضرت ام حبیبہ کی شاید روایت ہے, آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے.
تو تمام سنتیں ایک مقام میں نہیں ہیں. یہ جو 12 رکعت سنتیں ہیں یا 10 رکعت، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا چھوڑنا مکروہ ہے. چھوڑنے کا معنی یہ نہیں کہ ایک دن کبھی چھوڑ دیا، نہیں، چھوڑنے کی عادت بنا لینا کہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مکروہ تو نہیں ہے، البتہ ایسا شخص بڑے فضائل سے محروم ہے. ایسا شخص بڑے فضائل سے محروم ہے. تو ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ کہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ سنتیں جو ہیں، ظاہر بات سنت کا معنی یہ ہے کہ جس کا پڑھنا ضروری نہ ہو. سنت کا معنی یہی ہے، فرض کے مقابل میں ہے. لیکن اس کا یہ معنی لینا کہ چھوڑ ہی دیا جائے، چھوڑے رہا جائے، یہ کئی اعتبار سے غلط ہے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ علماء نے جو تقسیم کی ہے وہ اس لیے تقسیم کی ہے کہ اگر کبھی چھوٹ گئی تو اس کے اوپر کیا حکم آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے فرائض کی کمی کو کس سے پورا کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دنیا کے بارے میں ہم صرف فرائض ہی پر قناعت نہیں کرتے ہیں، کھانے میں، پہننے میں، ہے کہ نہیں ہے. ظاہر بات ایک آدمی کے پاس 2 کپڑا، ایک کپڑا اور ایک جوڑا رہے، اس کا کام چلے گا نہیں چلے گا؟ چلے گا نا. لیکن ہر جمعہ کو سوچنا پڑتا ہے یا ہر پیر کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس وقت کون جوڑا پہننا ہے ہم کو. اگر کسی دعوت میں ہو تو سوچنا پڑتا ہے اس کو پہنے، کس کو پہنے، کس کو پہنے، کس کو پہنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ؟ تو وہاں پہ کہیں قناعت نہیں کرے جہاں دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی قناعت کیوں کر لیا؟ ارے بھائی سنت ہے، اس کی پوچھ تھوڑی ہوگی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.